فیڈرل منسٹر بھی رہا، میں نے کبھی حساب کتاب زندگی میں نہیں کیا تھا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن ایک اور چیز ہوتا ہے. اب یہ پورے صوبے کا ایک فائنانس کا جو خزانہ ہے، چونکہ اب وہ میری اپروول سے چل رہا ہے، تو اب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہلی دفعہ میں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ یہ ہو گیا تو میں حساب کرتا ہوں کہ اب اس سے حکومت پہ کتنا بوجھ آئے گا اور اسی لیے کتنی ہمیں کمپنسیشن یا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ، اور میں تو اسپیشلی بہت بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخی انسان کو تنگ نہیں کرتا. تو میں ایک سخی انسان ہوں، تو میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد لوگوں کو کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ خزانہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک سخی وزیر اعلیٰ ہے تو انشاءاللہ خزانے میں مال آتا رہے گا. اور اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ گھڑ سواری والا وہ والا روپ دھار کے جو ہے نا، پھر میں اس کا پھر اس طریقے سے بھی بھر سکتا ہوں. تو آپ کے لیے میں جو آپ کو پہلے گرانٹ ملی ہے 5 کروڑ روپے جو آپ کی ہے، اس کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ پشاور پریس کلب میں آپ کے جو یہاں پہ ہمارے جو بھی لوگ آپ نام دینا چاہتے ہیں، ان میں 50 جو آپ کے جو بھی نام آپ دیں گے ان کے بچوں کے لیے ہر مہینے 10,000 روپے ان کی تعلیم کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس کے بعد آپ کو جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ بھرپور یہ جنگ لڑیں، اور یہ صوبے کی جنگ ہے، پارٹی کی جنگ نہیں ہے، آپ صحافی ہیں، آپ یہ کوئی کسی ذات کی جنگ نہیں ہے، اس صوبے کی جنگ ہے. تو میرا 1500 ارب ایک ہے، 260 ارب ایک ہے. اگر یہ جنگ میں آپ مجھے لگے گا کہ آپ مجھ سے میرے ساتھ اسی طرح گیلپ میں فائٹ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، تو اگر یہ پیسے وصول ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اپنا خون پسینہ بہانے کا. تو یہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صوبے کے لیے، اور آپ کا حق ہے، یہ صوبہ آپ کا صوبہ ہے، یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ حق کے اوپر، حق کی بات کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اس پہ سٹینڈ لیں گے. اور جب انشاءاللہ یہ وصول ہوگا تو جتنا پیسہ آج تک آپ کو پریس کلبوں کو ملا ہے، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسہ آپ کو اسی ایک ٹریڈور میں انشاءاللہ میں دلاؤں گا، اگر میرا وہ حق انشاءاللہ مجھے جو ملنا ہے انشاءاللہ. میں آخر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اور جو پلاٹس آپ کو بتائے گئے ہیں پشاور ویلی میں، پشاور ویلی تو جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا اس کے اوپر، تو ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوئے، لیکن انشاءاللہ ہماری پرائرٹی پہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال ہم اس پہ کام شروع کر دیں، فزیکل کام شروع کر دیں. اس کے لیے ہم پالیسیز بنا رہے ہیں. تو جیسے انشاءاللہ کام شروع ہوگا، جو کمٹمنٹ آپ سے ہوئی ہے انشاءاللہ اسی کمٹمنٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو، جب ہم اوروں سے حق مانگتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مانگ کے نہ ملے تو پھر چھین کے لینا چاہیے، تو پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو ایک دفعہ دیا گیا ہے تو اس پہ کیسے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات پہ، اطمینان سے رہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. مل کے ہم نے کام کرنا ہے. صوبے کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہیں انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے وقت فوقت آپ کو آتا رہتا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے جو ہیلتھ کارڈ ہے یا جو ہمارے ریلیف پیکیج تھے وہ ہم نے شروع کر دیے آتے ہی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اسمبلی میں جو اصل جو گورننس ہے وہ ہوتی ہے قانون سازی سے، جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کی. ہم نے اسمبلی میں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے اسمبلی نہیں بنی تھی، لیکن وہ نہیں کیا جس کے لیے اسمبلیاں بنائی گئی تھیں. تو انشاءاللہ میں نے ایک قانون سازی سوچی ہوئی ہے، اور گڈ گورننس کے لیے، کرپشن کے کنٹرول کے لیے، ترقی کے لیے، میرٹ کے لیے قانون سازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انشاءاللہ وہ قانون سازی جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے، جو ریزرو سیٹ کا جس وجہ سے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہترین قانون سازی کر کے انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ جو چیزیں جو ہمارے ملک پہ ناسور بن چکی ہیں، سب سے پہلے کہ میرٹ نہیں ہے، قانون سازی سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. کرپشن سسٹم کے ذریعے روکیں گے، ہم قانون سازی کے ذریعے روکیں گے. اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ کرپشن کا ہم کہتے ہیں کرپشن ہے، کون کر رہا ہے آخر؟ کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا. چلو اور تو ہم الزام لگا سکتے ہیں اور ملکوں پر، لیکن یہ الزام تو کسی پر نہیں لگا سکتے. یہ الزام تو ہمارے اوپر ہے. جتنے بھی ہمارے سیکٹر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ محکموں میں ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، تو وہ کون ہیں؟ ہم لوگ ہی ہیں. تو یہ ہم ہی کر رہے ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں بکتی ہیں، تو کون خریدتا ہے وہ نوکریاں؟ خریدنے والا کون ہے؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہیں. تو جھنمی تو ہم خود بنے ہوئے ہیں. آپ رشوت دینا بند کر دیں، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے. کسی کے دل میں اگر رشوت لینے کی خواہش ہے بھی صحیح، تو جب دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے لے گا؟ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عوام کو شعور دیں، اپنے بچوں کو شعور دیں، اس قوم کو شعور دیں، اور یہ الزام اپنے سر لیں کہ ہماری وجہ سے ہی
ہمارے اندر سے یہ کام ہو رہا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کر رہا. اور ہمارے جو یہ جتنے بھی ہمارے ناسور بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ میرٹ کی پامالی ہے، چاہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ ناانصافی ہے، اس کی وجہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا. تو اگر ہمارے اندر سے ایک چیز خراب ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی اللہ معاف کرے ناراضگی ہے ہم سے، اور یا ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ ناراضگی ہمارے سے دور کر اور ہمارے دلوں میں یہ ڈال کہ جس سے تو خوش ہو، ہمارے عمل میں وہ ڈال کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور ساتھ ساتھ ہماری نیتیں صاف کر دے تاکہ ہم جو سوچتے ہیں اچھی چیز اپنی عوام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اس پہ آپ ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس حکومت میں وہ سب کچھ نظر آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بولتے رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مشورے دیتے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کے تمام مشوروں پہ میں آئی وی لوکنگ فارورڈ کہ میں ان مشوروں پہ انشاءاللہ عمل کر کے آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا.